سورہ مائدہ چھٹے پارے کی یہ صورت ہے اور اس کا ترتیب کے اعتبار سے نمبر ہے 5۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ایک عیسائیوں کا ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے جس میں دسترخوان کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ مائدہ رکھ دیا۔ اس کی سب سے پہلی جو آیت ہے ایمان والوں سے اس میں خطاب ہے، اور ایک آیت کے اندر حقیقتاً پورے دین کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والوں اپنے وعدوں کو پورا کر کے دکھاؤ، اپنے عقود کے اندر، اپنے معاملات کے اندر پختگی کر کے دکھاؤ۔ انسانوں کے جو معاملات ہوتے ہیں، عقود ہوتے ہیں، وعدے ہوتے ہیں، یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے بندوں کا اللہ رب العزت کے ساتھ معاملہ اور اللہ رب العزت کے ساتھ وعدہ۔ دوسرا ہے بندوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاہدہ اور وعدہ، اور تیسرا ہے بندے کا اپنے آپ سے وعدہ۔ اللہ کے ساتھ تو وعدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کریں گے اور اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی گزاریں گے۔ آپس کے معاہدے کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے، کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرے۔ اس میں تجارتی معاہدات بھی آتے ہیں اور عام زندگی کے جو وعدے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے وعدے کرتا ہے، اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ رب العزت کی راہ میں اتنا مال خرچ کروں گا۔ یہ انسان کا اپنے آپ سے وعدہ ہے، یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ تو تینوں طرح کے وعدوں اور معاہدوں کو شریعت نے کہا کہ انسان پورا کرے۔ آج بدقسمتی کے ساتھ مسلمان من حیث القوم معاملات کے اندر بے تحاشا کچے ہیں، اور ان کے کچے ہونے کی اتنی زیادہ بات پھیل چکی ہے کہ آج کافر مسلمانوں سے معاہدہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ جو لوگ تجارت کی لائن سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں، جب کبھی بھی کوئی ایکسپورٹ کا معاملہ آتا ہے، جب کبھی بھی اپنے ملک سے باہر کافروں کے ملک کے اندر کوئی معاہدہ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے اوپر سے ان کا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ اور یہ ہماری شریعت کی تعلیمات تھیں کہ انسان معاہدوں کو پورا کرے۔ یہ جو تعلیم تھی آج ان لوگوں نے اپنے اندر اس کو اپنا لیا، ہم سے وہ لے گئے اور آج وہ دنیا کے اندر ترقی یافتہ ممالک بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس چیز کو پیچھے چھوڑ دیا، اس وجہ سے آج ہم ترقی کے بجائے ذلت و رسوائی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا ہمارے یہ معاملات اتنے زیادہ پاکیزہ ہوتے تھے کہ ان معاملات کو دیکھ کر کافر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ پچھلے سال بھی یہی سنایا تھا۔ مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے زمانے میں ایک مسلمان اور ایک کافر کا ایک زمین کے ٹکڑے کے اوپر جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان کہتا تھا کہ یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے اور کافر کہتا تھا کہ یہ ٹکڑا میرا ہے۔ بات کورٹ تک پہنچ گئی اور کیس کی سماعتیں چلنے لگیں۔ چند سماعتیں گزری تو مسلمان نے ایک دن جوش میں آ کے یہ بات کہہ دی، اگر یہ زمین کا ٹکڑا مجھے مل گیا تو میں اس کے اوپر مسجد بناؤں گا۔ کافر نے بھی جوش میں آ کے کہہ دیا، اگر مجھے یہ زمین کا ٹکڑا مل گیا تو میں اس کے اوپر مندر بناؤں گا۔ اب یہ ایک مسلمان اور ایک کافر، 2 شخصوں کا جھگڑا جو تھا وہ یہ 2 دینوں کا جھگڑا بن گیا۔ اب مسلمان ایک طرف ہو گئے، کافر ایک طرف ہو گئے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ یہاں پہ مسجد بنے گی،
وہ زور لگا رہے ہیں کہ یہاں مندر ہی بنے گا. جس دن کیس کی سماعت ہوتی تھی اس دن کورٹ کے اندر بے تحاشا رش ہوتا تھا. جج انگریز تھا مگر جانتا تھا کہ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ اگر اس پر ہلکی سی بھی میں نے کوئی غلطی کر دی تو ہندو مسلم فسادات یہاں پہ پھیلنا شروع ہو جائیں گے. تو وہ کافی دن تک اس کیس کو مختلف طریقوں سے نمٹانے کی کوشش کرتا رہا. آخر میں آ کے اس نے ایک دن ہندو شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کے ذہن میں کوئی صورت ہے جس سے یہ کیس نمٹ سکے؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے ذہن میں ایک صورت ہے. وہ کیا صورت ہے؟ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے روحانی پیشوا ہیں مفتی الہی بخش صاحب, ان کو بلا لیا جائے اور ان سے پوچھ لیا جائے, ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ مجھے قبول ہے. جج نے کہا کہ وہ تو مسلمان ہیں, وہ تو مسجد بنانے کی بات کرے گا. انہوں نے کہا کہ وہ مسجد کی بات کرے یا مندر کی بات کرے, جو بات وہ کہے گا وہ بات مجھے قبول ہے. جج نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے بات پوچھی. انہوں نے بھی کہا کہ جی جب مسلمان ہے تو وہ تو مسجد کی بات کرے گا, مندر کی بات کیوں کرے گا, ہمیں بھی قبول ہے. تاریخ طے ہو گئی. اس دن حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلا لیا گیا. مفتی صاحب کورٹ کے اندر تشریف لائے تو ان سے انگریز جج نے پوچھا, مفتی صاحب یہ بتائیے یہ زمین کا ٹکڑا کس کا ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ میری معلومات کے مطابق یہ ٹکڑا کافر کا ہے. مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ کافر کا ٹکڑا ہے تو یہ کافر اس کے اوپر مندر بنائیں گے. مفتی صاحب نے کہا بھئی یہ زمین کافر کی ہے, اس کی مرضی, چاہے یہاں پہ مندر بنائے چاہے اپنا گھر بنائے. جج نے فیصلہ لکھ دیا کہ جی ہندوؤں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ یہاں پر مندر بنا لیں. جو کافر وہاں پہ تھا جس کی زمین کا ٹکڑا تھا اس نے جج سے کہا کہ جج صاحب ذرا فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کیجیے, انتظار کیجیے. ان مفتی صاحب کی سچائی کی وجہ سے نہ صرف میں اکیلا بلکہ میرے ساتھ جتنے کافر یہاں موجود ہیں ہم سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں. ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر اس زمین کے اوپر مسجد کا حصہ بنائیں گے. جب یہ بات کہی تو انگریز جج نے ایک تاریخی فیصلہ لکھا. اس نے کہا کہ آج کی فیصلہ یہ ہے, آج کے کیس کے اندر مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا. جب ہم صحیح معنوں کے اندر مسلمان تھے, ہمارے معاملات صحیح تھے, ہمارے معاملات کو دیکھ کر کافر لوگ اس طرح سے مسلمان ہو جایا کرتے تھے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے حلال اور حرام غذاؤں سے متعلق چند احکامات اپنی اس کتاب کے اندر نازل فرمائے. کہ کون کون سے جانور ہیں جو حلال ہیں, ان کا شکار حلال ہے, کون سے جانور ہیں جن کا شکار درست نہیں ہے, شکار کس طرح سے کرنا چاہیے, حلال کی کیا کیا ڈیفینیشنز ہیں, اس بارے میں کچھ بات کی. اور اس میں فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے ایمان والوں اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ, حلال کھاؤ, حرام کو چھوڑ دو. شریعت مطہرہ نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے ہم حلال مال کو کھائیں, حلال چیزوں کو کھائیں, حرام کو بھی چھوڑ دیں اور مشتبہات کو بھی چھوڑ دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. حلال بھی اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا, حرام بھی واضح فرما دیا. ان دونوں کے درمیان جو چیز ہے اس کو مشتبہات کہا جاتا ہے, شبہ والی چیزیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہیں چاہیے مشتبہ کھانوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. جس کھانے کے اندر شبہ ہو جائے پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے, اس کھانے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. اور قرآن کریم گواہی دے رہا ہے کہ حلال مال کا, حلال پاکیزہ رزق کا انسان کے دل کے اوپر اثر پڑتا ہے. یہ جو آج ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ جی عبادت کے اندر دل نہیں لگتا, مصلی کے اوپر بیٹھا نہیں جاتا, نماز میں اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی,
علماء نے لکھا ہے اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ یا تو انسان کسی کبیرہ گناہ کے اندر مرتکب ہوتا ہے، یا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی غذا کے اندر کوئی نہ کوئی چیز حرام نہ صحیح تو مشتبہ ضرور ہوگی. آج ہم بازار کے کھانے کے اندر بے تحاشا ملوث ہیں، چاٹ لگی ہوتی ہے، اور اس کے اندر اس بات کو بھی غور نہیں کرتے کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں وہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے، پاک بھی ہے کہ نہیں ہے، پاکیزہ طریقے سے بھی بنائی گئی ہے کہ نہیں بنائی گئی. جب اس چیز کا ہم فیصلہ نہیں کرتے، ہم اس پر غور نہیں کرتے، ہماری زندگیوں کے اندر سے دین کے بارے میں جو کیفیات ہیں وہ ہماری چھنتی چلی جا رہی ہیں. حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے. ان کے ایک خلیفہ تھے، ایک بزرگ تھے. ایک مرتبہ غلطی سے ایک لقمہ مشتبہ ان کے پیٹ کے اندر چلا گیا، حرام نہیں تھا، مشتبہ تھا. ایک لقمہ ان کے پیٹ میں چلا گیا. وہ فرماتے ہیں کہ میری ساری عبادات کی جو کیفیات تھیں وہ ساری کی ساری مجھ سے چلی گئیں. میں نے اپنے شیخ حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا، حضرت میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ میرے پاس تشریف لے آئیں. فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے پاس گیا، حضرت نے 40 دن مجھے بے تحاشا توجہات دیں. ایسی توجہ دی کہ اگر وہ توجہ ہاتھی پر ڈالی جاتی وہ بھی بلبلا اٹھتا. ایسی توجہ 40 دن تک دی، تب جا کے اس مشتبہ لقمے کا اثر میرے اوپر سے ختم ہوا. اس مشتبہ کھانے کے اتنے زیادہ اثرات ہوتے ہیں. ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے ہیں کہ میں امریکہ میں تھا، تو وہاں پر ہم نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا حفظ کا، بچوں کا. اس میں ایک بچے کا ایڈمیشن ہوا، تو ان کے والدین نے بتایا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ وہ بچہ ہے جس کو امریکہ میں صدارتی ایوارڈ حاصل ہوا ہے. امریکہ میں ہر سال اسکول میں چند بچوں کو پورے امریکہ سے سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ پورے امریکہ میں اس وقت میں پڑھنے والے بہترین بچے ہیں. پھر ان کو امریکن پریزیڈنشل ایوارڈ دیا جاتا ہے، امریکہ کا صدارتی ایوارڈ. یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کے بارے میں وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہماری معلومات کے مطابق سب سے زیادہ ذہین بچے اس وقت پر یہ ہیں. تو ان بچوں میں سے ایک تھا، اور وہ حفظ کرنے کے لیے وہاں پہ داخل ہوا. فرماتے ہیں کہ 1 سال کے بعد ہم نے اس کی پروگریس رپورٹ کو دیکھا کہ اس 1 سال میں اس بچے نے کتنا حفظ کیا ہے، کیا اس کی پروگریس ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا تو اس بچے نے پورے سال میں بمشکل 1 صفحہ قرآن کریم کا یاد کیا تھا. کہتے ہیں ہمیں بڑی تشویش ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے. قاری صاحب کو بلوایا اور قاری صاحب سے پوچھا کہ اس بچے کا کیا معاملہ ہے. قاری صاحب نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی طرف سے اس بچے کے اوپر بھرپور محنت کی ہے، اور میں یہ بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ بچہ بھی اپنی طرف سے بھرپور محنت کرتا ہے، اس نے بھی محنت میں کوئی کمی نہیں کی. لیکن ایک لائن یاد کرتا ہے، اگلی لائن پہ پہنچتا ہے، پچھلی لائن بھول جاتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو بھی بلا لیا، اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا معاملہ ہے. اس نے کہا کہ حضرت مجھے اللہ رب العزت نے فوٹوگرافک میموری عطا کی ہے، اسکول میں جس چیز کو 1 مرتبہ پڑھ لوں وہ مجھ سے بھولتی نہیں ہے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ میں قرآن کریم کو یاد کرنا چاہ رہا ہوں تو قرآن کریم یاد ہی نہیں ہو رہا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے اور زیادہ تشویش ہوئی. میں کئی دن اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہا، دعائیں کرتا رہا، اے اللہ حقیقت حال کو مجھ پر کھول دیجئے. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اس بچے کو بلایا اور اس سے ویسے ہی سوال کیا، بیٹا یہ بتاؤ آپ کو کھانے میں کیا چیز پسند ہے. کہنے لگا کہ جی میرے امی اور ابو MBBS ڈاکٹر ہیں، پورا دن وہ گھر سے باہر رہتے ہیں، تو دوپہر کا جو لنچ ہے اس کے لیے مجھے وہ پیسے دے دیتے ہیں، میں بازار سے خریدتا ہوں اور کھا لیتا ہوں. شام میں جب وہ آتے ہیں تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ میری والدہ گھر پہ بیٹھ کے کھانا پکائیں،
لہٰذا ہم باہر نکلتے ہیں اور جس ہوٹل کا میں نام لیتا ہوں وہاں پر ہم جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے والدین کو بلایا اور بلا کے ان سے بات کہی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ حفظ کرے، آپ اس کو بازار کے کھانے کھلانا چھوڑ دیجئے۔ آپ کی بیوی مسلمان ہے، نیکوکار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ گھر میں اس کے لیے کھانا بنائے، گھر میں اس کے لیے کھانا تیار کریں، اور اگر آپ اس کو گھر کا کھانا نہیں کھلا سکتے تو اس کو یہاں سے لے جائیے، نہ اس بچے کا وقت ضائع ہو نہ ہمارے اساتذہ کا وقت ضائع ہو۔ فرماتے ہیں کہ جب اتنی سختی کے ساتھ بات کی تو والدین تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد اس کو بازار کا کھانا نہیں کھلائیں گے، گھر کا کھانا کھلائیں گے۔ فرماتے ہیں 1 سال کے بعد میرا دوبارہ وہاں جانا ہوا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اس 1 سال میں اس بچے نے پورا قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ وہ بچہ جو 1 سال میں 1 صفحہ یاد نہیں کر پا رہا تھا، اگلے 1 سال میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ وجہ صرف اور صرف کیا تھی؟ پیٹ کے اندر پاکیزہ حلال رزق پہنچا تھا۔ ہمارے اکابر اس بارے میں اتنا خیال رکھتے تھے کہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھانے سے انکار کر دیتے تھے، یہ شخص بے نمازی ہے، میں اس کا ہاتھ کا کھانا ہی نہیں کھاؤں گا۔ ہم اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنی تحقیق تو کر سکتے ہیں کہ جہاں سے میں کھانا خرید رہا ہوں یہ جگہ حلال ہے، پکانے والا پاکیزہ طریقے سے پکا رہا ہے، پاک اور غیر ناپاکی کے درمیان فرق کرنا جانتا ہے، اتنی بات کا تو ہم لحاظ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے وضو اور تیمم کے مسائل کو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ ان دونوں کا آپس میں کسی معاملے کے اندر جھگڑا ہو گیا، اور قابیل جو تھا اس کے اندر وہ اپنے بھائی کو سمجھاتا تھا کہ تم دیکھو اس طرح سے باز آ جاؤ، تم اس طرح کی باتیں نہ کرو، یہ حرکتیں نہ کرو۔ لیکن جو حابیل تھا اس کے اندر حسد کی آگ تھی، یہ آگ اتنی بھڑکی کہ ایک دن اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ دنیا کی سرزمین کے اوپر سب سے پہلا قتل حابیل نے قابیل کا کیا، یہ سب سے پہلا قتل تھا، اور اس قتل کی وجہ جو بنی وہ حسد بنی۔ حسد اتنی بری بیماری ہے کہ انسان کو قتل تک لے جاتی ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس واقعے کو یہاں پہ ذکر فرمایا اور ہمیں تنبیہ فرمائی کہ دیکھو حسد اتنی بڑی بیماری ہے، اس بیماری سے ہمیشہ بچ کے رہنا۔ مومن کا قتل کوئی سستا سودا نہیں ہے، یہ جہنم کا بہت بڑا مہنگا سودا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کی جزا جہنم ہے۔ اگر اللہ رب العزت اتنی بات فرما دیتے تو کافی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا لگتا ایسا ہے کہ اس بات پر غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، فرمایا خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اتنی بات بھی کہہ دیتے تو بھی کافی تھا، لگتا ایسے ہے کہ یہاں پر بھی اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، فرمایا وغضب اللہ، اللہ کا اس کے اوپر غضب ہے۔ اتنی بات کہہ دیتے تو بھی کافی تھا، مگر لگتا ایسے ہے کہ یہاں پر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، فرمایا وَلَعَنَهُ، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ اتنی بات بھی کہہ دیتے تو بھی کافی تھا، مگر اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، فرمایا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بڑا دردناک عذاب قیامت کے دن تیار کر رکھا ہے۔ مومن کا قتل کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی سستا سودا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عیسائیوں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں ایک برائی ان کی ذکر کی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ اہل کتاب کا معاملہ یہ تھا کہ اپنی کتاب کے اندر، تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، جہاں کہیں یہ اپنی من پسند کا مسئلہ نہیں دیکھتے تھے، جہاں دیکھتے تھے کہ مسئلہ ہماری پسند کے مطابق نہیں ہے، وہاں پر اس کتاب کے اندر تبدیلی کر دیتے تھے، تحریف کر دیتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت پھر مومنین کو خطاب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء،
اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست رہیں گے۔ قرآن کریم کی حقانیت کا یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ آج دیکھیں آپ، یہود و نصارہ کی دو بڑی بڑی اسٹیٹس دنیا میں موجود ہیں اور دونوں کے آپس میں شدید سیاسی اختلافات ہیں، مگر ان سیاسی اختلافات کے باوجود آج دنیا کو یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہود و نصارہ آج بھی ایک ہیں۔ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے یہ بات فرما دی تھی، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ مسلمان کبھی بھی ان سے دوستی نہیں کر سکتا، جب کبھی بھی دوستی کا سوچے گا تو ہمیشہ منہ کی کھائے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہودیوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ آگے بڑھانا چاہیے، یہودیوں کو تسلیم کر لینا چاہیے، ان کے ساتھ ہمیں ہاتھ آگے بڑھا دینا چاہیے۔ یہ فیصلہ عین قرآن کریم کے مزاج کے خلاف ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر یہودیوں کے بارے میں فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر، یہودیوں کے اوپر اپنی لعنت برسائی ہے۔ ہم جس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا شوق رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ ہم اگر اللہ نہ کریں ان کے ساتھ دوستی کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اللہ رب العزت کی لعنت کے مستحق ہو جائیں۔ یہ لعنت کس وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ برائیوں سے ایک دوسرے کو روکا نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا، بنی اسرائیل کے علماء ان کو ابتدا کے اندر برائیوں سے روکا کرتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بولنا چھوڑ دیا اور انہوں نے اس برائیوں کے اوپر سے، برائیوں سے روکنے کا جو معاملہ تھا اس کو ترک کر دیا۔ اللہ رب العزت کا ان کے اوپر عذاب آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس بات پر ان کی پکڑ فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ بات فرما رہے تھے تو پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ اگلی بات جب ارشاد فرمانے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ تمہارا ایمان کامل ہو سکتا ہے، نہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو جب تک تم لوگوں کو حق کی دعوت نہ دو اور حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہ کرو۔ یہ دین کی جو دعوت کا دینا ہے، جب تک یہ کام امت کرتی رہے گی اللہ رب العزت کے عذاب سے بچتی رہے گی، جب یہ کام چھوڑ دے گی تو اس اللہ کے عذاب کے اندر مستحق ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ آگے اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اے ایمان والو، تم سب سے زیادہ اپنا دشمن دنیا کے اندر یہودیوں کو پاؤ گے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے، واضح آیتیں موجود ہیں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وہ کہتے ہیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بنی اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد 7ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے نصارہ کے ایک گروہ کے بارے میں ذکر فرمایا۔ مسلمانوں کو جب مکہ مکرمہ میں مختلف قسم کی اذیتیں مل رہی تھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لوگوں کا قافلہ روانہ کیا کہ تم جاؤ اور جا کے حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ یہ دنیا اسلام کی سب سے پہلی ہجرت تھی۔ پہلا قافلہ نکلا، اس کے اندر 11 افراد تھے، دوسرا قافلہ نکلا، اس کے اندر 82 افراد تھے۔ یہ حبشہ پہنچے۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا نجاشی۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو اس نے ان کو دربار میں بلایا اور ان سے بلا کے پوچھا کہ تم کس دین کو فالو کرتے ہو، کس دین کے بارے میں باتیں کر رہے ہو۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ بات بتائی۔ نجاشی نے ان سے کہا کہ اچھا ذرا تم اپنے نبی کا قرآن پڑھ کے سناؤ۔ یہ عیسائی تھا اور اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات پڑھی ہوئی تھی کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔
تو یہ ذرا ان کی نشانیاں دیکھنا چاہ رہا تھا. چنانچہ اس نے جب یہ بات کہی تو صحابہ میں سے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. انہوں نے قرآن کریم کی آیات پڑھی. جب انہوں نے قرآن کریم کی آیات پڑھی تو اس نجاشی کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. قرآن کریم نے 7ویں پاری کے ابتدا کے اندر اسی کیفیت کو ذکر فرمایا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اور جب جو رسول کے اوپر نازل کیا گیا، جب وہ آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی گئیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، ان کی آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اس بات پر کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. یہ قرآن کریم کے اثرات ہیں جو انسان کے دلوں کے اوپر آ جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاکیزہ کرے اور اپنے پیٹ کو حرام سے پاکیزہ کرے. یہ دو شرائط ہیں، یہ دو چیزوں سے انسان بچ جائے، قرآن کریم کے اثرات اس کی زندگیوں کے اوپر جاری ساری ہو جاتے ہیں. بندہ پھر قرآن کریم پڑھتا ہے اور پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اس سورت کی انتہا کے اندر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ اس بات پہ قادر نہیں ہیں کہ آپ اپنے رب سے اس بات کی دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے جس کے اوپر طرح طرح کی ہمارے اوپر نعمتیں ہوں، ہم ان نعمتوں کو کھائیں گے تو ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ آپ سچے رسول ہیں. انہوں نے فرمایا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو، تم کیا مطالبہ مجھ سے کر رہے ہو. مگر ان کا مطالبہ زور پکڑتا گیا اور انہوں نے اس بات پر اصرار کیا. آخر کار عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک، اے اللہ آسمان سے ایک دسترخوان کو نازل فرما دیجئے جو کہ ان لوگوں کے لیے ایک نشانی بن جائے. اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرمایا جس میں طرح طرح کی نعمتیں تھیں. اور اس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنی نشانی کو ان کے اوپر مکمل فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے عیسائیوں، تم نے اس نشانی کو دیکھنے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ٹھکرایا اور ان کی باتیں نہ مانی، بلکہ تم نے اس کے باوجود یہ بات کہی ان اللہ هو المسیح ابن مریم. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے دو عقیدے تھے. پہلا عقیدہ یہ تھا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے اور دوسرا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے. یہ ان کا ایک گروہ تھا جو یہ کہتا تھا. اور دوسرا گروہ یہ کہتا تھا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہی نعوذ باللہ خدا ہیں. تو یہ دو گروہ تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا فرمائیں گے اور ان سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کیا آپ نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ مجھے چھوڑ کر تمہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا دیں. عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت یہ سوال کریں گے کیا آپ نے یہ بات ان سے کہی تھی. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ آپ کی ذات اس بات سے پاکیزہ ہے، میں اس بات سے بری ذمہ ہوں، میں نے یہ بات نہیں کہی تھی. میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے کہ صرف ایک اللہ کو اکیلا معبود کنت قلتہ فقد علمتا، اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوتی تو اے اللہ آپ اس بات کو جانتے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ تو اس بات کو بھی جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے اور آپ ان باتوں کو بھی جانتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہیں. انک انت علام الغیوب، آپ تو پوشیدہ باتوں کو جاننے والے پروردگار ہیں. اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہے تو اے اللہ آپ تو اس کو جانتے ہوئے ہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو صرف اتنی بات کہی تھی کہ تم اس پروردگار کو مانو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. تو اے اللہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی. پھر آگے فرمائیں گے
ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم. اے اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، آپ چاہیں تو انہیں عذاب دیں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ سے بڑا معاف کرنے والا دنیا کے اندر کون ہے؟ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. اللہ رب العزت اس دن فرمائیں گے کہ ہاں آج کے دن سچوں کی سچائی کام آئے گی. لہٰذا اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے حواریین کے خلاف گواہ بنا کے پیش فرمائیں گے. یہ جو عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کرتے ہیں، اس بات پر دیگر گواہ تو موجود ہوں گے ہی صحیح، کل قیامت کے دن خود عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے اوپر گواہ موجود ہوں گے. جب یہ آیت پڑھتے ہیں اور ساتھ میں حدیث مبارکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو انسان کانپ جاتا ہے. جس طرح اللہ رب العزت قیامت کے دن عیسائیوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ فرمائیں گے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبی علیہ السلام کو گواہ بنائیں گے. قیامت کے دن امتیوں کے اعمال کو نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، میرے امتیوں قیامت کے دن میرے چہرے کو کالا نہ فرما دینا، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کر دینا. اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارا نام اعمال نبی علیہ السلام کے سامنے نہ کھولے. علامہ اقبال نے اسی کو بڑے پیارے اشعار کے اندر لکھا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اے اللہ آپ دو عالم سے غنی ہیں اور میں ایک فقیر آدمی ہوں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول فرما لینا. گر تو بینی در حسابم ناگزیر. اللہ اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ قیامت کے دن میرا نام اعمال کھولنا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا نگیر، اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے میرا نام اعمال نہ کھولنا. اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت نے انہی آیات کے اوپر اس سورت کو ختم فرمایا. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان رب جلال الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.